بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ میرے تمام دوست احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل سب پہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ ماہ رمضان کی خصوصی فضیلت میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ نے ضرور اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو ایک چھوٹا سا وظیفہ بھی بتاؤں گا ماہ رمضان کا، یہ بھی آپ نے کر لینا ہے۔ اس سے پہلے حضور علیہ السلام کا فرمان سماعت کر لیجئے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے کہ شعبان کے آخر دن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو خطبہ دیا اور فرمایا، لوگو، عظمت والا برکت والا مہینہ وہ مہینہ کہ جس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، قریب آ گیا ہے۔ اللہ نے اس میں روزے فرض اور اس کی راتوں کو نفل قرار دیا ہے۔ جس نے اس میں ایک نیکی کی یا ایک فرض ادا کیا، اس کا اجر اس شخص کی طرح ہوگا جس نے کسی دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے ضرور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے حضور نوافل ادا کرنے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کی بڑی برکتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ یہ مہینہ صبر رکھنے کا ہے، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا ہے۔ اس ماہ میں مومن کی روزی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے گا تو یہ روزہ کشائی اس کے لیے گناہوں کی معافی اور دوزخ سے خلاصی کا سبب ہوگی، اور روزہ دار کے روزے کا ثواب کم ہوئے بغیر افطار کرانے والے کو بھی روزہ دار کی طرح ثواب ملے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں سے ہر ایک کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ کسی کی روزہ کشائی کرائیں۔ فرمایا، اللہ نے یہ ثواب اس کو بھی دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی یا ایک چسکی دودھ سے ہی کسی کی روزہ کشائی کرے گا۔ اس ماہ کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اپنی باندی غلام کے کام میں اس ماہ تخفیف کرے گا، اللہ اس کو بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو بڑی برکتوں والا مہینہ ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمان آپ نے سماعت کیا۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مقدس کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزوں کی کثرت یہ ہے کہ 2 وہ ہیں جو آپ نے زبان سے کرنی ہے، وہ آپ نے ان کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ 2 وہ ہیں کہ جن کے بغیر آپ کی خلاصی نہیں ہو سکتی۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر استغفار کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ جنت کی طلب کرنی ہے، جنت مانگنی ہے۔ اور چوتھی چیز جو حضور علیہ السلام نے بتائی وہ یہ ہے کہ آپ نے دوزخ سے پناہ مانگنی ہے، دوزخ سے پناہ مانگنی ہے۔ تو بڑی برکتوں، بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ مقدس کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں۔ تو آئیے اب میں آپ کو اس ماہ مقدس کا وظیفہ بتاتا ہوں۔ پہلے عشرے کے اندر آپ 10 دنوں کے اندر یہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی وقت دن کو یا رات کو کوشش کریں کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر آپ یہ عمل کریں۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی کوئی پریشانی ہے، آپ کی کوئی مصیبت ہے، آپ کی کوئی پرابلم ہے، انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی کمی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ کریں۔ کوئی بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کی اس وظیفے کی برکت سے وہ پرابلم مشکل دور ہو جائے گی، اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کی برکت سے اضافہ ہو جائے گا۔ آپ نے کسی بھی ٹائم کوشش کرنی ہے کہ آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور 21 بار سورہ فاتحہ، اور 21 بار سورہ کوثر، اور 21 بار سورہ اخلاص پڑھ کر آپ نے پھر 1 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور آپ نے پھر
دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرنی ہے، اور دعا کے اندر جتنا آپ کا خلوص ہوگا، جتنا آپ اس دعا دل جوئی کے ساتھ کریں گے اللہ کے حضور، کوشش کریں آنسوں کو بہا کر دعا کریں کہ اللہ رب العزت اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکلاتوں کو آسان کر دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور کر دے گا، آپ کے رزق میں برکتیں عطا کر دے گا، آپ کے گھر کی کوئی پریشانی ہے انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے وہ دور کر دے گا۔ یہ پہلے عشرے کا وظیفہ ہے، یہ آپ نے کرنے ہیں عمل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو اپنے تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔